بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ خداوند عالم آپ تمام کو خیر و عافیت سے صحت اور تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42۔ تو اللہ کے پاک نام سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے کلمات، ان میں سے دو کی تشریح۔ پہلا تلبسو۔ تلبسو کا مطلب ہوتا ہے خلط ملت کرنا، ملا دینا، مکس کر دینا۔ دوسرا لفظ ہے تکتمو۔ تکتمو یعنی کتمان کرنا۔ کتمان اس چیز کو چھپانا جس کا اظہار مناسب اور ضروری ہو، اور اس کی ضد ہے اظہار کرنا۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ برحق باتوں کو باطل اور جعلی نظریات سے مخلوط کرنے کی مذمت ہو رہی ہے۔ باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا یہ عمل نہایت ہی خطرناک ہے۔ ایک روایت میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَى عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِن لَبْسِ الْبَاطِلِ لَانْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَاندِينَ وَلَكِنَّ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا زِغْصٌ وَمِنْ هَذَا زِغْصٌ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ۔ ناج البلاغہ میں ارشاد ہو رہا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا، یعنی اس کی ملاوٹ سے خالی ہوتا، تو وہ حق کے متلاشیوں سے پوشیدہ نہ رہتا، یعنی حق کے متلاشی اسے فوراً تلاش کر لیتے۔ اور اگر حق باطل کے شائبے سے پاک ہو کر سامنے آتا تو اناد رکھنے والی زبانیں بند ہو جاتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے، اور دونوں کو مخلوط کر دیا جاتا ہے۔ بس اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے۔ یہ پہلا اس آیت کا جو لفظ ہے وَلَا تَلْبِسُوا، تلبسو کا معنی وَلَا تَلْبِسُوا یعنی مخلوط نہ کرو، ملاؤ نہیں۔ حق و باطل کو مخلوط اور حق میں تحریف کی ممنوعیت پر مشتمل یہ حکم لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات کو شامل ہے۔ یعنی نہ لفظی اس میں ملاوٹ کی جائے اور نہ ہی تحریری ملاوٹ کی جائے، لیکن یہ کام یہودی یہ دونوں کام کرتے تھے، یہ دونوں قسم کی تحریف کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حی ابن اخطب، کعب ابن اشرف اور یہودیوں کے ایک گروہ کے لیے دوسرے یہودیوں کے ذمہ ایک کھانے کا اہتمام کرنا تھا، اور انہیں خوف لاحق ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کہیں یہ لوگ اس کھانا دینے کو ترک نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے توریت کی ان آیات میں تحریف کر دی جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے تھے۔ جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ ثمناً قلیلا، کہ آیات کو حقیر قیمت پر نہ بیچیں، اس کو سستے داموں نہ بیچیں، تو آیت میں حقیر قیمت سے مراد یہی چیز ہے۔
اس حقیقت کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ شان نزول اگرچہ خاص ہو مگر حکم عام ہوا کرتا ہے، اور اس آیت میں بیان ہونے والا ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق و باطل کی آمیزش مؤثر شیطانی چال ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حق پر قائم رکھے اور باطل سے کترا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔